اللہ بہت خوب. یہاں سے جو آیت شروع ہوئی قال سآوی الی جبل، نوح علیہ السلام وہاں تک بیٹے کو سمجھا رہے، ایمان والوں کو بٹھایا، کافروں سے الگ ہٹ جا. اب بیٹا کیا کہہ رہا ہے اپنے باپ سے، یہ اللہ نے قرآن کریم میں نقل فرمایا. قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میرے ابا مجھے طوفان سے نہ ڈرا، مجھے عذاب سے نہ ڈرا، مجھے پانی سے نہ ڈرا. یہ اتنے اونچے اونچے پہاڑ ہیں، ان کی اتنی اونچی چوٹیاں ہیں، میں کسی بھی چوٹی پر چڑھ کر بیٹھ جاؤں گا، کچھ میرا پانی نہیں نگال سکتا. یہ جواب نوح علیہ السلام کے بیٹے نے دیا جو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا. قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ. اب یہ نوح علیہ السلام کہہ رہے بیٹے غلط خیال تیرا، غلط سوچ تیری، تیرے دماغ میں کھوٹ ہے، غفلت کی چادر اوڑے ہوئے ہیں، تیرے دماغ پر پردے پڑے ہوئے ہیں. اے میرے بیٹے کہاں تیرا خیال ہے، کہاں تو غلط سوچ رہا ہے. ایسا نہیں، من امر اللہ الا من رحم، آج کوئی نہیں بچے گا، صرف وہ بچے گا جسے اللہ پاک اپنی رحمت کی چادر اڑا دے گا. وحال بینہما الموج فکان من المغرقین. آیا طوفان اور غرق ہونے لگے، آ گیا طوفان اور لوگ اب غرق ہو رہے ہیں، مغرقین، غرق ہو رہے ہیں، ڈوب رہے ہیں، اچھل رہے ہیں، نیچے جا رہے ہیں، اوپر جا رہے ہیں، گوتے کھا رہے ہیں. ایمان والے کشتی میں بیٹھے، کافر ڈوب رہے ہیں، اچھل کود کر رہے ہیں، ڈوب رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں. اب نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ان کا بیٹا کبھی نیچے جا رہا، کبھی اوپر جا رہا. بے شک جی. تو یار بیٹا تو بیٹا ہی ہوتا ہے. بے شک. میں نے کہا نہیں، ماں کا پیار کیا ہے، باپ کی محبت کیا ہے، یہ ہے باپ کی محبت. بے شک. اب حضرت نوح علیہ السلام کی آنکھوں نے دیکھا انہی کا اپنا سگا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے پانی میں گوتے کھا رہا ہے، پانی میں ڈوب رہا ہے، کبھی نیچے جاتا ہے، کبھی اوپر آتا ہے. اگر باپ کا دل تھا نوح علیہ السلام کے دل میں، اب باپ ہی ہوتا ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام سے یہ منظر دیکھا نہ گیا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ کی عدالت میں چھوڑی پھیلا دی اللہ کے نبی نے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ارشاد فرمایا، پروردگار عالم سے ارشاد فرمایا. حضرت نوح علیہ السلام نے ونادى نوح ربی ان ابنی من اہلی، اے زمین آسمان کے مالک، اے میرے پالنے والے، اے دنیا بنانے والے، فإن بعدک الحق، تیرا یہ وعدہ تھا جو تیرے ہوں گے انہیں بچا لیا جائے گا. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، نوح علیہ السلام دعا کر رہے ہیں جی. میرے مالک، اے میرے پروردگار، تیرا یہ وعدہ تھا جو ان وعدک الحق، جو تیرے ہوں گے انہیں بچا لیا جائے گا. ان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین. اور تو کبھی وعدہ جھوٹا نہیں کرتا، تو وعدے کو سچا کرنے والا ہے. اے میرے خدا، اپنے وعدے کے مطابق میرے بیٹے کو بچا لے. میرا بیٹا ڈوب رہا ہے، میرا بیٹا گوتے کھا رہا ہے. اے میرے مالک، میرے بیٹے کو بچا دو. اب سنو نبی کا جلسہ سننے والوں، بیٹا کون ہوتا ہے کون نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اگر باپ کے نقل پر، باپ کے نقش قدم پر، باپ کے عمل پر بیٹا عمل کرے تو بیٹا ہے، ورنہ بیٹا نہیں. بے شک بے شک جی. یزید بظاہر صحابی رسول حضرت امیر معاویہ کے گھر میں پیدا ہوا جی. مگر بیٹا نہ رہا. اس لیے کسی بھی مورخ نے، کسی بھی قلمکار نے، کسی بھی کتاب میں یزید بن معاویہ نہیں لکھا. جی بے شک. علماء بیٹھے توجہ چاہوں گا. جی. نہیں لکھا. کیا لکھا گیا؟ یزید پلید، یزید پلید، یزید پلید. کہیں یزید بن معاویہ نہیں لکھا. کیوں؟ کہ اس کے کردار نبی کے صحابی سے نہیں ملتے. بے شک. اللہ کی ذات کی قسم، دنیا کی کسی بھی کتاب کو اٹھا کے دیکھو اور پھر نوازۂ رسول کو پڑھو. جب نوازۂ رسول حسین کا نام آئے گا تو حسین ابن علی، حسین ابن
علی حسین ابن علی حسین ابن علی نبی کا نواسا علی کا بیٹا فاطمہ کا لقب جگر اس لیے کہ علی کا بیٹا حسین کل بھی تھا آج بھی ہے قیامت تک رہے گا اس لیے کہ جو مشن علی کا تھا وہ مشن حسین کا جو مشن نبی کا تھا وہ مشن حسین کا جو مشن فاطمہ کا تھا وہ مشن حسین کا اس لیے ان کا ناطہ نہیں ٹوٹا ان کا رابطہ برقرار رہا ان کا رشتہ بنا رہا اس لیے حسین ابن علی لکھا جاتا ہے اللہ کی عزت کی قسم اسی لیے حسین کربلا میں اس جنگ کے اندر فتح و نصرت سے ہمکنار ہوئے کبھی کوئی یہ نہیں لکھ سکتا کہ حسین شہید ہو گئے جنگ ہار گئے نہیں نہیں میرے بھائی ارے جنگ وہ ہارتا ہے جس کا مشن ہار جائے جس کی تنظیم ہار جائے جس کا کریکٹر ہار جائے جس کا کلچر ہار جائے مشن حسین کل بھی زندہ تھا آج بھی قیامت تک بے شک بے شک سبحان اللہ بہت خوب سبحان اللہ اے ہے واہ واہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت ذکر شہدائے کربلا ذکر شہدائے کربلا سبحان اللہ ورنہ کائنات کی نگاہوں نے دیکھا یزید زندہ رہا حسین شہید ہو گئے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ شخصی لڑائی ہے کیونکہ اگر شخصی لڑائی کہتا دو آدمیوں کے درمیان اگر اس کو جنگ کہا جائے گا تو یہ لکھا جائے گا کہ حسین ہار گئے مگر نہیں لڑائی شخصی نہیں تھی لڑائی کریکٹر کی تھی لڑائی کردار کی تھی لڑائی کلچر کی تھی یزید اپنے کارناموں کو عام کرنا چاہتا تھا حسین نانا کے دین کو عام کرنا چاہتے تھے سر کٹ گیا مگر دین نبی کربلا میں بھی زندہ ہے دین نبی نجف میں بھی زندہ ہے دین نبی قرہ میں زندہ ہے دین نبی مکہ مدینہ میں زندہ ہے اللہ کی عزت کی قسم صبح قیامت تک نبی کا دین زندہ رہے گا اور جب دین کے ماننے والے اس دنیا سے ختم ہو جائیں گے اللہ قیامت بے شک سبحان اللہ بے شک حق ہے سبحان اللہ اے ہے اس لیے بیٹا کب ہوتا ہے جب باپ کے نقش قدم پر قدم رکھنے والا قدم رکھتا ہے بے شک اے ہے دل چاہتا ہے کہ حسین پہ تھوڑا تذکرہ چھیڑوں جی مگر دامن وقت نے دامن پکڑا ہے بس میں واقعہ نو پورا کر کے انشاءاللہ تھوڑا مجھے بھی آرام کی ضرورت ہے اور غالباً مجھے یہاں سے ہرتلا اور ہرتلے سے 30 کلومیٹر اپنے گاؤں جانا ہے جو میرا اصول ہے اللہ سے دعا کریں اللہ حفاظت میرے بچوں تک مجھے پہنچائے آمین تو اس لیے روز کا کام ہے آپ لوگوں کی دعائیں یہ تو آپ کی محبتیں ہیں کہ یہاں آ کر کے آپ لوگوں کے درمیان بیٹھ کر کے مجھے ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے جی پتہ نہیں کتنی محبت آپ لوگوں سے ہے بے آپ شک کیوں اتنا حق ہے اچھا سنتے ہیں بھائی میں آپ کی محبت کا آبھاری شکر گزار احسان بند ہوں مشکور ہوں آپ کا آپ مجھے دل سے سنتے ورنہ اتنی کوئی خاص میرے اندر کوئی بات نہیں ہے بھیا اثر ہوا تو یہ تقریر کا کمال نہیں میرا خلوص مخاطب تھا میں بے شک سبحان اللہ من قبل کے 2 شعر جی عطا ہو نسبت ہو جائے گی